جمعہ کا خطبہ دوسری زبان میں دینا، کیا جمعہ کا خطبہ عربی کے علاوہ اردو یا دیگر زبانوں میں دینا صحیح ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس خطبے کو ذکر اللہ سے تعبیر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اللہ کے لیے جمعہ کے لیے ندا کی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اس ذکر میں جمعہ کا خطبہ بھی داخل ہے اور جمعہ کی نماز بھی داخل ہے، اور ذکر اللہ کی جتنی بھی اقسام ہیں تو وہ اسی زبان میں ہوتی ہیں، عربی زبان میں ہوتی ہیں۔ جیسے ہم صبح و شام کی تسبیحات پڑھتے ہیں یا خود نماز پڑھتے ہیں، وہ سب عربی میں ہے، تو اس کو ذکر اللہ کہا جا رہا ہے، تو ذکر اللہ تو جو عربی زبان میں ہی ہوتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر دلیل یہ ہے، آپ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی خطبے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو نصیحت ہے، اور نصیحت تو جب تک اسی زبان میں نہ ہو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ لاجک جو ہے نا یہاں بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ نماز میں جب ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، رکوع کی تسبیحات پڑھتے ہیں، تو اس کا اصل مقصد تعظیم ہے۔ تو تعظیم تو جب تک آپ اپنی زبان میں نہیں کریں گے، آپ کو پتہ کیا چلے گا میں کیا تعظیم کے الفاظ کہہ رہا ہوں؟ کتنے لوگ ہیں جن کو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی اس پوری دعا کا مطلب معلوم ہے؟ ظاہر ہے 99% لوگوں کو تو اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کا ترجمہ سیکھ لیں۔ آپ یہ حل نہیں ہے کہ آپ زبان ہی چینج کر دیں، کیونکہ عربی جو ہے اسلام کی سرکاری زبان ہے۔ تو اس سے بھی بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ یہ دلیل لیتے ہیں کہ جی یہ خطبہ چونکہ واعظ و نصیحت ہے تو واعظ و نصیحت تو اسی زبان میں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے، تو یہ بات صحابہ کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ اسلاف تابعین کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین پوری دنیا میں جہاں بھی گئے ہیں صدیوں تک ہمیں خطبہ عربی میں ہی ملتا ہے۔ حالانکہ وہ جن قوموں میں جا کے انہوں نے خطبہ دیا ان میں بہت سے فارسی بان تھے، بہت سو کی زبان کوئی اور زبان تھی، کہیں بھی نہیں ملتا کہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں خطبہ دیا ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کی زبان تو عربی تھی، ٹھیک ہے صحابہ کی عربی تھی، لیکن تابعین، تبع تابعین اور ان کے شاگردوں کی زبان تو عربی نہیں تھی۔ بہت سے فارسی بولتے تھے۔ امام بخاری کی زبان تو عربی نہیں تھی، امام مسلم کی زبان تو عربی نہیں تھی، امام ابو داؤد سجستانی کی زبان تو عربی نہیں تھی۔ یہ سارے بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے فقہا پوری دنیا میں جہاں بھی گئے ہیں خطبہ عربی زبان میں ہی دیا ہے۔ یہ اب جا کے دوسری زبانوں میں جمعے کا خطبہ شروع ہو گیا ایک اجتہاد کر کے، لیکن یہ کیسا اجتہاد ہے جو اجماع امت کے خلاف ہے۔ تو اس لیے خطبے کو عربی ہی میں رکھنا چاہیے۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ تاکہ عربی زبان سے بھی لوگوں کو مناسبت پیدا ہو، عربی سے بھی لوگ سیکھنے کی کوشش کریں کہ امام صاحب ہمیں کیا نصیحت کر رہے ہیں خطبے میں، تو وہ آہستہ آہستہ عربی بھی پروموٹ ہوتی ہے اس سے۔ تو ہماری رائے یہی ہے کہ یہ جو مختلف زبانوں میں جمعے کا خطبہ شروع کر دیا گیا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔